وہ کر رہے ہیں دے رہے ہیں جس نے پاکستان کی فالٹ لائنز کو چھیڑ دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس رولنگ کے بعد بلوچستان میں جو نیشنلزم کی بات کرنے والے لوگ ہیں، جو سندھ میں پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا سندھ کا لیڈر جو ہے اس کا عدالتی قتل ہوا ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ جب سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت پارلیمنٹ کو رولز آف بزنس کے مطابق، اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں چلا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان سابق کا ایک رویہ تھا کہ انہوں نے ہر جگہ پر اپوزیشن کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے معاملے سے لے کے چاہے NFC ایوارڈ ہو، مشترکہ مفادات کونسل ہو، یا جو بھی آئینی ذمہ داریاں اس حکومت کی تھیں، موجودہ حکومت کی، وہ تمام آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں یہ حکومت ناکام رہی۔ چاہے وہ فیٹف کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالنے کی بات ہو، چاہے وہ یہ ساری صورتحال، اس کے بیچ میں اگر آپ اس چیز کے بیچ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر پوائنٹ پہ، ہر جگہ پہ انہوں نے آئین کا مذاق اڑایا، انہوں نے پاکستان کے دستور کا مذاق اڑایا۔ اتنی اممیچورٹی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمیں کبھی نظر آئے گی؟ اتنی اممیچورٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک دیکھنے میں نظر نہیں آئی کہ جہاں پر عدم اعتماد پینڈنگ ہے، آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو تو وہ وزیر اعظم جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ نہیں بھیج سکتا۔ اس کے باوجود ایک ایسا طریقہ کار بنایا گیا کہ پاکستان کے 2.25 کروڑ عوام کے نمائندوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا، اور یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ آپ نے پاکستان کو تقسیم کر کے رکھ دیا۔ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کو تنہا کیا، اس کے بعد آپ نے فورن فرنٹ کے اوپر آپ نے پاکستان کو تنہا کیا، آپ نے معاشی طور پہ پاکستان کو تباہ کیا۔ آپ اب پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈپٹی سپیکر اجلاس بلا رہا ہے، وزیر اعظم وہ بھی ایک ڈپٹی سپیکر ہے، اور اس ڈپٹی سپیکر جو ہے اس کے جو کیے ہوئے اقدامات ہیں وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس ڈپٹی سپیکر کے کیے اقدامات غلط ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ موجودہ حکومت نے جس طریقے سے سب سے بڑا جو یہ غلط کام کیا یہ تحریک انصاف کی حکومت نے، وہ جو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ 2.25 کروڑ عوام کو اور سندھ، بلوچستان، KP کے ان تمام صوبوں کے جو نمائندہ جماعتیں ہیں ان لوگوں میں جو بانٹے ہیں، آپ نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم لوگ بیٹھے ہم آئین دستور پاکستان کی جنگ لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ایوان ہے منتخب نمائندوں کا، انشاءاللہ تعالی وہاں پر قانون اور آئین کے مطابق بات ہوگی۔ آپ کا جو غیر ذمہ وار رویہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی محسن رانجھا صاحب نے آئین کی بالادستی کی بات کی۔ کل جو پنجاب میں لاہور میں آپ سب نے دیکھا، یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ عمران خان ایک فیسسٹ آدمی ہے، لیکن جو قوم نے پچھلے اتوار سے آج تک دیکھا ہے، جو پہلے اسلام آباد میں کیا، جو بنیاد ہوتی ہے آئین کی، جو ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ الاؤ کیا جائے، لاہور میں بھی سب نے دیکھا کہ 200 پنجاب اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسمبلی کو تالے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ 50 کی دہائی میں بھی جب پاکستان میں کھلواڑ کیا جاتا تھا اس وقت بھی یہ نہیں دوسری پارٹی کے پاس ہے، تو اس کا آپ استعمال اس کو روک کیسے رہے ہیں کہ تالے لگا دیے پنجاب اسمبلی میں، اور عمران خان صاحب خود لاہور میں بیٹھ کے یہ مانیٹر کر رہے تھے۔ اسی طرح سے
197 ممبرز یہاں نیشنل اسمبلی کے ایک طرف بیٹھے ہوئے اور عمران خان کے پاس 140 ممبرز ہیں، لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے دیا. ڈپٹی اسپیکر کو حکم دیا گیا جس کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں آئے گا اور پورا پاکستان دیکھے گا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت کی نفی ہے. ہم آدھا تو ہمارا کام ہو چکا ہے، ہم نے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا ہے. آپ سوچیں کہ پاکستان کو کیوس میں اور انارکی میں پلنج کر دیا اور صرف ایک شخص کی خواہش کی وجہ سے کہ اس نے پاور میں رہنا ہے اور وہ عمران خان ہے. کوئی حکومت نہیں ہے اسلام آباد میں اس وقت، کوئی حکومت نہیں ہے لاہور میں اس وقت. کبھی پاکستان میں ایسا نظام ہم نے دیکھا ہے؟ 4 سال میں جو تباہی مچائی تھی معیشت کے حوالے سے، اب اس وقت بغیر کسی حکومت کے پاکستان چل رہا ہے. پورا سب سے بڑا صوبہ پنجاب چل رہا ہے. پاکستان کی فیڈرل حکومت یہاں کوئی نہیں ہے. انویسٹرز کا آپ حالت دیکھیں، کرنسی کے ڈالر کی حالت دیکھیں، آپ اسٹاک ایکسچینج کی حالت دیکھیں، تو معیشت تباہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک اس انارکی میں اور کیوس میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا تو ہے اپنے آپ کو کہ میں بڑا سپورٹس مین ہوں. سپورٹس مین اگر ہے تو پھر ہارنا بھی سیکھنا چاہیے، پھر ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، پھر دوسرے آگے بڑھ کے کانگریچولیٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ اکثریت ہار چکے ہیں پنجاب اسمبلی میں بھی اور یہاں نیشنل اسمبلی میں بھی. تو سب سے اچھا یہی ہے کہ عمران خان کے لیے اب بھی، اور صرف عمران خان نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری لیڈرشپ شامل ہے، کیونکہ چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر تھے یہاں اسد کیسر صاحب تھے، اسد کیسر اگر نہیں شامل ہونا چاہتے تھے تو بیان دیں، کھل کے بیان دیں کہ میں اس میں شامل نہیں تھا. اور دوسرے جو لیڈرشپ ہے فواد چودھری اور جتنے بھی ان کے آس پاس ہوتے ہیں، سارے کنٹری کو پلنج کر دیے ایک انارکی میں، ایک کیوس میں. کبھی پاکستان میں ایسا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے باہر کے انویسٹرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں. پاکستان میں فیڈرل حکومت کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پاکستان میں پنجاب حکومت کو کون ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تو تباہی جو 4 سال میں تھی اس کی اور زیادہ مزید چھوڑ کے بھی جب جا رہے ہیں، حالانکہ حکومت چلی گئی ہے اور یہ اپوزیشن ہم کریڈٹ لیتے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے بھیجے گھر. آج سے 1.5 مہینہ پہلے کبھی کہتے تھے کہ میں تو 2028 تک مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. ہم نے جی امریکہ کا نام لیتے ہیں، امریکہ کا نام وہ کسی کا بھی لے سکتے ہیں، کل برطانیہ کا لے لیں گے، لیکن ان کو ایک اسٹیبلش کرنا تھا. اگر ان کو یہ ہے تو یہاں کیس چل رہا ہے نا، یہاں کیوں نہیں ثبوت لے کے آئے؟ یہاں آ کے بتانا تھا نا کہ یہ دیکھیں جی امریکہ کے ثبوت ہیں. یہاں آ کے بتانا تھا. یہ کیس تو یہاں چل رہا ہے کہ جی یہ اس لیے ہم نے بلاک کیا تھا کاؤنٹ ہونے سے کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس، یہ شواہد ہیں، اور اس کی بنیاد پر امریکہ انوالو تھا اور اپوزیشن انوالو تھی. اپوزیشن کو غدار کہہ دیا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے. اور ابھی دانیال عزیز صاحب بات کریں گے؟ آپ نہیں، میں نے کر لی. آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ان کی پیٹریوٹزم کے حوالے سے آج کر لیں. میں آج آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا نجی اخبار ہے پاکستان کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لائن پہ، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ ڈان اخبار بھی میرے پاس ہے، ٹریبیون بھی ہے، ساروں کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ نو ایویڈنس آف کنسپریسی اگینسٹ عمران گورنمنٹ، اور نیچے کوارٹرز کنسرن کا لکھا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جو کنسرن کوارٹرز سے ان کا لکھا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، ادھر دن میں 10 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہر ایک آ کے پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہے، کسی نے اس کی تردید کی ہے؟ کسی نے ایک نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے، وہ صاف جھوٹ ہے، وہ مکمل جھوٹ ہے. اور عدالت کے اندر بھی یہ موقف نہیں لے رہے ہیں. عدالت کے اندر بھی آئین کے اور رولز کے اور آئین کے گرد نواز میں 69 اور 95 اور 69 کھیل رہے ہیں. اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو اب صاف تردید ہو گئی ہے ان کے موقف کی. تو انہوں نے کس دن آ کے کہا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آ کے اس کی تردید کریں، بیوقوف بنانا بند کریں قوم کو. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت نیشنلسٹ ہیں، ہم پاکستان کے حق میں، اور آپ لوگ نون لیگ اور یہ جتنی پی ڈی ایم اور جتنی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کی ان کے علاوہ، چاہے وہ ان کے ایلائز ہی کیوں نہیں رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غدار ہیں.
تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ بڑی بڑی مثالیں یہ دیتے ہیں فورن پالیسی کی کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے بڑی آواز اٹھائی، ہم نے پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی، اور تم نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ جیسا دوست ملک جو ہے اس کو آپ نے اتنا خفا کر دیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بجائے امداد دینے کے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے۔ ہمارے پاکستان کی افواج کے سربراہ کو وہاں جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے۔ چین میں آپ نے گالیاں دی ان کو کہ یہ سارے جو ٹھیکے آپ نے سی پیک میں کیے کرپشن کی بنیاد پہ کیے ہیں، ان کو ناراض کر دیا۔ وہاں پر بھی ہمارے ملک کے سربراہ کو فوج کے سربراہ کو جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے۔ آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جی ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنائیں گے۔ OIC کو آپ نے کہا کہ اس کو تباہ کرنا اب ہم نے۔ جب آپ نے وہ بلاک بنانے گئے تو ملیشیا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا مدد کرنا تو درکار، انہوں نے ہمارا جہاز ہی گرفتار کر لیا، اور پھر بار بار ان کی منتوں کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا آپ تیسرا ملک ہے، آپ مداخلت مت کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ انٹرنیشنل قانون کا جواب دیں، یعنی مدد کیا کرنی، وہ تو الٹا میں پڑ گئے۔ وہاں سے بھی یہ پسپا ہوئے، جو انہوں نے کانفرنس بلانی تھی وہ بھی تباہی مچائی انہوں نے۔ اسی طرح سے کرتے کراتے ہمیں تو یہ کہتے تھے موڈی کا جو یار ہے، موڈی کا جو یار ہے۔ کیا انہوں نے خود بیان نہیں دیا تھا کہ اگر موڈی جیت جائے تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا، کشمیر کاز کے لیے اچھا ہوگا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے نا سب۔ تو کیا بنا پھر کشمیر کا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کشمیر کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی سارے موقف کی، انہوں نے قانون ہی بدل کے اس کو آئین میں سے ہٹا دیا، ان کا جو ایک رتبہ تھا وہی ختم کر دیا، آزادی کا جو طالبادہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی تباہ۔ اسی طرح سے تمام ہمارے دوست ممالک جو تھے ایک ایک کر کے اب آخرکار یہ امریکہ کو پڑ گیا کہ جی امریکہ، اور پھر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تم قوم کو خطاب کر رہے ہو، وزیر اعظم ہو، تو پھر گٹے جوڑ کے بولو نا کہ امریکہ ہے۔ امریکہ مطلب کہ مجھے نام نہیں، میں تو کوئی اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہوئے؟ تم بزدل ہو، بات نہیں ہوتی تمہارے منہ سے، کو پھر جوڑ کے تم اپنے آپ کو بڑا سینڈو خان ثابت کرتے ہو ساروں کے سامنے۔ تو آپ نے پاکستان کی فورن پالیسی شکست و ریست کر دی ہے، پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو آپ کہتے ہیں جی ڈرون ہم نے، یہ جو گلبشن یادو تھا اس کا کیس آپ نے کہاں تک پہنچایا؟ کیا اس کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بمباری کروانے کے لیے ترکیبیں کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا؟ جس کو آپ نے چائے پلائی اور آپ کی چائے مشہور ہو گئی آپ کے دور میں، وہ کیا پھول پھینک رہا تھا کشمیر میں؟ جہاز پہ آ کے وہ پھول پھینکنے آیا تھا اگر بمباری نہیں کی تھی؟ تم ہمیں ڈرون، عالمی جنگ لگی ہوئی تھی پوری دنیا میں، 56 کنٹریز تھے وہاں پر افغانستان میں۔ پاکستان جو تھا وہ اپنا جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ در حقیقت تم فوج کو یہ کہہ رہے تھے، جو تم کھل کے یہ بات نہیں کرتے، اور تمہارے سارے جو لبے لہجہ جو ہے آپ اسی طرح فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات بھی کی جس میں بعد میں آ کے کتنے دنوں بعد آپ نے تردید کی کہ نہیں جی جانور کا میرا یہ مطلب نہیں تھا، کسی ادارے کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا۔ یہ تمہیں کیوں بیان دینا پڑا؟ امریکہ کا نام لے کے پھر تم کیوں مکر؟ یہ تمہاری عادت ہے، تم 35 پنکچر والے ہو۔ یہ 35 پنکچر اصل میں تمہارے دماغ میں ہوئے ہیں، اور تمہارا توازن جو ہے دماغی وہ ہٹ گیا، ہل گیا ہوا ہے، کیونکہ تم دوسرے جو کام کرتے رہے ہو ان کاموں کا جو ہے آپ کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ ایران میں گئے، وہاں آپ نے کہا کہ جی ہم نے سعودی عربیہ اور ایران کی صلح کرانی ہے، واپس آپ نے کہا کہ میری زبان پھسل گئی تھی۔ آپ ملیشیا گئے، کوئی بات کی، آپ نے کہا واپس آ کے کہ میری زبان پھسل گئی تھی۔ آخرکار یہاں پر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا تیری زبان ہے یہ ہوائی چپل ہے، ہر جگہ تو یہ پھسل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں تجزیہ کار، جی پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے نہیں چاہتی، پی ٹی آئی الیکشن نہیں چاہتی۔ اوہ آنکھیں بند ہے، پٹیاں باندھی ہوئی آپ سب نے۔ اگر یہ الیکشن چاہتے تو کے پی کی اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے؟ اگر یہ الیکشن چاہتے تھے واقعی تو کیا یہ پنجاب میں بزدار کے استعفیٰ دینے سے پہلے یہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے؟ یہ کیوں صرف مرکز کی اسمبلی توڑی انہوں نے، باقی تو نہیں توڑی نا انہوں نے؟ یہ جھوٹ اور فریب کا ڈھنگ بند کرے رچانا۔ یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتے، یہ پھنس کے برے حالوں میں یہ آ کے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ اسکیپ روٹ بنایا انہوں نے، جو نیشنل اسمبلی کو برطرف کر دیا انہوں نے ہیلے بہانے استعمال کر کے۔ مت سنیں ان کی بات کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو کرواؤ کے پی میں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کروانا چاہتی ہے، پی ڈی ایم الیکشن کروانا چاہتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ تم اپنے سارے کالے عیب چھپا کے جو عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر تم میدان میں آ کے کہو کہ جناب میں بڑا ہیرو ہوں۔ تم نے تباہی مچائی ہے اس ملک کی، اور تمہارے جواب دہی کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں
बड़े टकोसले दिए जा रहे हैं कि जी जनेजो केस, कोई मुकाबला नहीं है जनेजो केस और इस केस में। वो एक नॉन पार्टी इलेक्शन के जरिए से वजूद में आई थी जनेजो की गवर्नमेंट। वहां पर एक बड़ी जमात है जो सबसे बड़ी जमात थी उस वक्त की, उन्होंने बाइकआउट किया था वो इलेक्शन। वो बजाते खुद एक फैब्रिकेशन थी वो सारी पार्लियामेंट, और फैब्रिकेशन की शक्ल में उस पार्लियामेंट में आपने देखा कि जो उस वक्त का लॉ मिनिस्टर था, अगले दिन एक निजी चैनल पे उसने खुद एतराफ किया है कि पैगाम मैं लेके गया था आका का कि आप इनको जो है ना बहाल कर दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आइन तोड़ा भी है तो कोई बात नहीं। अब उस जमाने को आप ला रहे हैं जिसको आप खुद काला जमाना कहते थे, सिर्फ अपना मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि आप हर चीज में पकड़े गए हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये कोई मजबूरी के तहत नहीं या कोई माजी के जो काले करतूत हैं उनके तहत नहीं, बल्कि ये आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला होगा। और पाकिस्तान में ये जो इन्होंने गलत काम किया है सारा, ये बहाली की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें बड़ी उम्मीद है इस बात की। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दानियाल अजीज का कहना था जो ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर झूठ है, इसकी तरदीद हो गई है, इनका मौकिफ ठीक